اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بات صرف سادہ میں شروع ہوئی تھی فعل کی تقسیم اور تعریف اور تقسیم۔ فعل کی تعریف میں کیا پہلے مصدر کی تعریف بتائی تھی، کیونکہ مصدر سے فعل بنتا ہے نا، فعل ماضی ثلاثی مجرد میں مصدر سے بنتا ہے ماضی۔ تو ماضی کی اصل کیا ہے؟ ثلاثی مجرد میں مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایک اسم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو مصدر ایک اسم ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت ہوتی ہے، جس میں پتہ لگتا ہے کسی کام کا کرنا یا کسی حالت کا وجود میں آنا۔ ضرب مارنا ایک کام پر دلالت کر رہا ہے جی، حسن نیک ہونا ایک حالت پہ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کی تعریف اور اس کی تعریف سیم ٹو سیم ہے تقریباً، مصدر اور کس کی؟ فعل کی تعریف تقریباً سیم ٹو سیم ہے، ایک دو لفظ سے فرق ایک زیادہ ہے بس اس میں۔ کیا؟ مصدر بھی تعریف ابھی سنی مصدر کی آپ نے یا نہیں؟ جی آگا سنی، مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل ایک ایسا فعل کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے کہ جس میں اس میں بھی کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے۔ مصدر بھی کام کے انجام پانے اور حالت کے وجود میں آنے پر انجام پانا، ٹھیک ہے، حالت کا وجود میں آنا، وجود میں آنا۔ یہ سیم ٹو سیم مصدر میں بھی ہے، سیم ٹو سیم ماضی میں بھی ہے، سیم ٹو سیم مضارع میں بھی ہے، سیم ٹو ہے نہیں بالکل جی، اور سیم ٹو سیم امر میں بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مصدر میں صرف یہ ہے کوئی زمانہ نہیں ہے، جو کام کو انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی زمانے کے۔ ماضی جو کام کے انجام پانے حالت کے وجود میں اور حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے لیکن گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن گزرے ہوئے زمانے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز مضارع میں بھی ہے۔ کیسے؟ مضارع وہ فعل ہے جس میں کام کا انجام پانا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے لیکن موجودہ یا آئندہ زمانے میں، دو زمانے، ٹھیک ہے۔ امر میں بھی یہی چیز ہے، امر جس میں کام کا انجام پانے اور حالت کے وجود میں آنے کی طلب پائی جائے، طلب پائی جائے، سامنے والے سے چاہت پائی جائے کہ کام کو انجام دے یا حالت کو وجود میں لا۔ اور سن نیک ہو جا، سامنے والے سے آپ طلب کر رہے ہیں نیک ہونا کہ نیک ہو جا، حالت طلب کر رہے ہیں۔ اضرب تو مار، یہاں کام طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل کل تو کھا، تو کھا، یہ کام طلب کر رہے ہیں سامنے والے سے۔ تو یہی تعریف کتنی چیزوں کی ہے؟ مصدر میں یہ ہے، ماضی میں یہ ہے، مضارع میں یہ ہے، امر میں بھی یہ ہے کہ نہیں؟ چاروں چیزوں میں یہ چیز ہے کامن، چاروں چیزوں میں کامن کیا ہے؟ یہ ہے کام کا انجام پانا یا حالت کا وجود میں آنا۔ مصدر میں صرف اتنے پہ رک جاتی ہے بات، زمانہ نہیں پایا جاتا۔ بس یہی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو تو ماضی، موجودہ یا آئندہ زمانے میں ہو تو مضارع، اور اگر طلب ہو اس چیز کی سامنے والے سے تو امر ہے۔ یاد رہے گا کامن بات سے، اس سے آسان ہو گیا یاد کرنا یا نہیں؟ ایسے یاد کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نتیجہ تو اب کیا بتایا تھا میں نے؟ فعل کی اصل کیا ہے؟ فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر، یعنی مصدر سے جو ڈائریکٹ لیا جاتا ہے، مصدر سے وہ ماضی لیا جاتا ہے۔ اب ماضی سے ماضی معلوم، ماضی معلوم، اب ماضی معلوم سے کیا کیا بنتا ہے؟ ماضی مجہول بھی اس سے بنتا ہے، مضارع بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مضارع معلوم سے مضارع مجہول اور امر حاضر بنتا ہے، اور مضارع مجہول سے بنتا ہے کیا؟ امر مجہول، ٹھیک ہے۔ مضارع سے امر بنتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فعل ایسے ہوئے نا، ایسے دیکھیے آپ، فعل آپ لکھ لیجئے تو یاد رہے گا، آپ لکھ لیں گے تو یاد رہے گا۔ کیسے؟ دیکھیے آپ، فعل آپ نے بتایا نا یا، اور ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے، بھائی فعل میں زمانہ ہی تو ہوتا ہے، فعل میں ایک زمانہ ہی تو ہوتا ہے۔ دیکھیے زمان،
زمان کہہ لو یا زمانہ کہہ لو، ایک ہی بات ہے. زمانے تین ہے نا. جی آگے. گزرا ہوا، گزرا زمانہ یا تو گزرا ہوا ہوگا یا حال ہوگا یا آئندہ ہوگا، مستقبل جسے کہتے ہیں. تو گزرا ہوا زمانہ ہوگا یا حال ہوگا یا آئندہ. آئندہ زمانے کا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آئندہ زمانہ، آئندہ زمانہ یا تو اس میں کام کی طلب ہے یا کام کی طلب نہیں ہے. کام کی طلب ہے تو امر، کام کی طلب نہیں ہے تو غیر امر. غیر امر بھائی آئندہ زمانے میں وہ کھائے گا، وہ مارے گا، آئندہ پہ دلالت کر رہا ہے نہیں جی. لیکن وہ امر نہیں، اس پہ طلب تھوڑا ہی وہ کھائے گا وہ مارے گا. غیر امر ہے یا امر ہوتا ہے تو کھا. ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھیے گزرا ہوا زمانہ پایا جائے تو کیا ہوگا؟ ادھر دیکھیے آپ، فعل فعل. ٹھیک ہے، بنائیے گا. ٹھیک ہے، بنائیے گا. فعل یا تو ماضی ہوگا، سمجھ میں آئی؟ جی. یعنی کام کا انجام پانا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے، مضارع. فعل یا پھر ماضی نہیں مضارع ہوگا، یعنی کام کا انجام پانا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے گا موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے. لیکن غیر امر ہے، غیر امر ہے نہیں مضارع. جی. اور ایک ہوتا ہے فعل امر، وہ ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کی طلب پائی جائے. سمجھ میں آیا آپ کے؟ کنیز فاطمہ، کنیز فاطمہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے، کام کا کرنا یا ہونے کا تو ایک زمانہ ہو. زمانہ یا تو گزرا ہوا ہوگا تو ماضی، زمانہ حال اور آئندہ ہوگا تو مضارع ہے. اگر حال ہو تو مضارع، آئندہ میں غیر امر ہے، امر نہیں ہے، کام کی طلب نہیں ہے تو مضارع، اور اگر طلب ہے تو امر. ایسا ہی ہوا نہیں ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ آئندہ فعل مضارع بھی ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے فعل امر بھی ہوتا ہے. تو کھا، ابھی کھایا تو نہیں ہے نا، اب کھائیں گے نا میرے کہنے کے بعد. جی. تو مستقبل ہوا اور اس میں کام کی طلب پائی جا رہی ہے، اس میں کام کی طلب پائی جا رہی ہے. نقشہ سمجھ میں آیا؟ نقشہ سمجھ میں آیا؟ جی جی. ضربا. ٹھیک ہے، ضربا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی. یس ریبو، اس یضربو میں، اس یضربو میں حال بھی پایا جا رہا ہے اور آئندہ بھی پایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور آئندہ یعنی وہ مارے گا، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. مارتا ہے یا مارے گا، یہ غیر امر ہے. امر ہوگا اضرب. دیکھیں اضرب بھی آئندہ پہ دلالت کر رہا ہے. اضرب بھی بھائی میں نے آپ سے کہا مارو یا کل یعنی کھاؤ تو طلب ہے نہیں، اور یہ طلب امر یعنی ہے، اور امر ہے تو مستقبل ہے نہیں آئندہ. تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں ماضی، ماضی حال اور مستقبل. ماضی حال. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ لکھا ایسے ہی. جی. جی. فعل وہ کلمہ ہے جو جس میں کام کا انجام پانا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے کسی ایک زمانے میں. اگر وہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کے طلب پہ دلالت، کام کی کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے تو فعل ماضی ہے. اگر موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کر رہا ہے تو مضارع. ہاں. اور اگر مستقبل ہی پہ دلالت کرے فعل کا انجام پانا لیکن طلب ہو اس میں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امر. سمجھ میں آیا نقشہ آپ لوگوں کے؟ جی. مٹا دوں؟ جی. جی. مٹا دوں کنیز فاطمہ؟ جی. جی. آمنہ شیخ کنیز فاطمہ قصہ سکینہ. آپ لوگ ذرا ٹائم پہ آیا کریں، 40 منٹ پہ شروع ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صرف پریکٹیکلی ہوتی ہے. سکینہ آپ کو تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کر چکی ہیں صرف کی میرے ساتھ پہلے.
تو ٹائم لگتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لکھنے سمجھانے میں، اور جتنا ٹائم لگے اسے سمجھایا جائے اتنا اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. تو آپ ٹائم پہ جوائن ہوا کیجیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم نے فعل کی قسمیں پتہ لگ گئی. جی فعل کی قسمیں پتہ لگ گئی. فعل کی ایک تقسیم یاد ہے کنیز سکینہ صرف مقدماتی میں تیسرے درس میں کہا تھا 6 تقسیمات اسم کی، 6 تقسیمات فعل کی طرف اشارہ کر کے ایک ایک کر کے تفصیل بیان کی تھی. انہوں نے یہاں ایسے ہی کہہ دیا فعل کی ایک تقسیم ہے زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع امر، اور ایک تقسیم ہے فعل کی ماضی معلوم اور مجہول. فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. مجہول ہوتا ہے. فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول. ابھی اتنا لکھنے کے بعد چھوڑ دیجیے گا، پھر اس پہ پریکٹس پہ دھیان دیجیے گا. ضرب، اب یہ مت کہنا ہر بات میں مارنے پیٹنے کی کیوں مثال دیتے ہیں. میں لیجیے ہٹا دیتا ہوں اسے، کبھی آپ کہیں کہ ہمیشہ مارنے پیٹنے کی بات کرتے ہیں. نصر زیدون، نصر زیدون، سعیدن، نصر زیدون سعیدن. نصر فعل یعنی کام، فعل یعنی کام. جو انجام دینے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کو جو انجام دیتا ہے. اور جس کو اوپر انجام پاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ. ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ لیکن ایک دفعہ میں کہوں نو سیرا سعیدن، نو سیرا سعیدن، کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ 1 2 3 فعل فاعل مفعول، اور یہاں 2 ہی چیزیں ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی وہ معلوم ہے، اس میں فاعل معلوم ہے، اس میں فاعل معلوم ہے. اگر فعل کا فاعل کلام میں ذکر ہو، موجود ہو، اگر فعل کا فاعل کلام میں موجود ہو تو اس فعل کو کہتے ہیں فعل معلوم. معلوم. لفظ معلوم صاحب سمجھ جانا. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی ذکر ہو، کلام میں موجود ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جس میں یا یہ اس طریقے سے بھی کہتے ہیں فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے اور وہ کلام میں موجود ہو. دیکھیے مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ کس نے مدد کی؟ زید نے. زید نے مدد کی، تو مدد کی نسبت کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ زید کی طرف. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں فعل معلوم کی تعریف، فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. آپ ایسے بھی تعریف کر سکتے ہیں فعل معلوم ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے، فاعل کی طرف دی جائے. سمجھ میں آئی؟ دو طرح سے تعریف کر سکتے ہیں. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. دوسری تعریف فعل معلوم وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے. بات ایک ہی ہے. بات اس میں کیا ہے؟ زید نے مدد کی، تو مدد کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں ہم؟ زید کی طرف. زید نے مدد کی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے نصرہ سعید، زید سعید، نصرہ کے بعد زید تھا، پھر سعید تھا نا. سعید تھرڈ تھا، بیچ والی کہاں گیا؟ فعل مجہول کی بھی 2 طرح سے تعریف کر سکتے ہیں آپ. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں معلوم نہ ہو، ذکر نہ ہو. یا ایسے کہہ سکتے ہیں فعل مجہول ایک ایسا فعل ہے کہ جس کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے. مفعول تھا نہیں تھا؟ جی ہاں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سعیدن تھا، پھر یہ تو سعیدن ہے. اگر مفعول تھا تو پھر یہ سعیدن کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہی تو وہ بات ہے کہ جب فعل کی نسبت فاعل سے ہٹ کے مفعول کی طرف دی جاتی ہے تو مفعول فاعل کی جگہ آیا نا. مفعول نے فاعل کی جگہ لی ہے نا. جب انسان اپنی جگہ پر، اپنی جانشینی پر، اپنی گدی پر کسی کو بٹھاتا ہے، کسی کو بھی بٹھا دیتا ہے یا اپنی جیسی خصوصیات اس میں ہوں تبھی بٹھاتا ہے. تو اس کی خصوصیات کیا تھی؟ دیکھیے مرفوع تھا، تو اب یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. نوسیرا سعید. کیسے تعریف کیا؟ ترجمہ کیا تھا؟ زید نے مدد کی سعید کی. زید نے سعید کی مدد کی، تو مدد کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی تھی. لیکن نوسیرا سعید، سعید کی مدد کی گئی.
تو کس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے؟ سعید کی طرف، جو کہ مفعول تھا. سمجھ میں آئی کنیز فاطمہ بات؟ جی. تو فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے، یا یہ کہیے فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور مفعول اس کی جگہ پر آیا ہو، فعل کی مفعول کی طرف نسبت دے دی گئی ہو. ٹھیک ہے، بس فرق یہ ہو جائے گا فعل مجہول میں کہ نصرہ تھا نوسرا ہو جائے گا. وہ طریقہ بنانے کا بعد میں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ طریقہ بعد میں بتائیں گے. فی الحال فعل معلوم اور فعل مجہول کی تعریف یہاں بیان کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فعل معلوم تھا اس میں فاعل کی طرف نسبت دی گئی تھی، تو کہا کا فعل اور فاعل. لیکن فعل مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جاتی ہے. اب اسے فاعل تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ مفعول تھا. فاعل کی جگہ آیا ہے تو خصوصیات اس کی والی ہیں. نہ تو اسے فاعل کہہ سکتے نہ ہی مفعول کہہ سکتے. فاعل یوں نہیں کہہ سکتے کہ فاعل تو ہے ہی نہیں، مفعول ہے نہیں کیونکہ مفعول کیونکہ وہ نہیں ہے. اب اس کی نسبت دی گئی تو اسے کہتے ہیں نائب فاعل. نائب فاعل فعل مجہول، فعل مجہول نائب فاعل. نائب یعنی جانشین. نائب فاعل فاعل کا جانشین. فاعل نہیں ہے، فاعل کا جانشین ہے، فاعل کا خلیفہ ہے، فاعل کی جگہ پہ بیٹھنے والا ہے. لہذا فاعل کی خصوصیات لے گا یہ، لیکن نام اس کا نائب فاعل ہوگا. سمجھ میں آئی بات کنیز فاطمہ؟ چراغ، غلام علی، شارف، فرقان علی اصغر سمجھ میں آئی؟ جی. سکینہ، سبھی کا آپ لوگ کو سمجھ میں آئی صحیح بات؟ کسا آمنہ شیخ. لہذا یہ میں نے آپ کو لکھ کے سمجھایا. فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف دی جائے، یعنی فاعل کا کلام میں ذکر ہو. فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کو اس کی جگہ رکھ کر اس کی نسبت، فعل کی نسبت اس کی طرف دے دی جاتی ہے مفعول کی. اب وہ مفعول اعراب لے گا فاعل والا، نام ہوگا اس کا نائب فاعل. فعل کا نام ہو جائے گا فعل مجہول. مجہول کے معنی کیا ہے ویسے لغت میں جا کے دیکھیں آپ؟ نامعلوم. مجہول کسے کہتے ہیں؟ نامعلوم. تو فعل مجہول کو کہتے ہیں تو اس کا فاعل نامعلوم ہے. اور اس کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہے تو اس مفعول کو آپ کہیں گے نائب فاعل. سمجھ میں آیا؟ جی. میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آپ لکھ لیجیے فعل معلوم. فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معلوم، فعل یا آپ ایسے لکھیے فعل، یہاں لکھیے فعل معلوم، فعل مجہول. فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. کلام میں ذکر ہو. سمجھ میں آئی؟ فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. جیسے ضربا یا نصرا. ضربا زیدن، ضربا زیدن مثلا خالدن. ضربا زیدن خالدن. جی کلام میں ذکر ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہیں گے فعل ہے. نیچے لکھ دیجیے گا اس پہ فعل ہے معلوم، زید فاعل اور خالدن مفعول. ایسے کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں فعل مجہول وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. کلام میں ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے، ذکر نہ ہو اور مفعول کی طرف نسبت دی گئی ہو اور فاعل تو ہے نہیں، تو فعل کی نسبت کس کی طرف دی جائے گی؟ مفعول کی. میں نے چاہتا تو ایسے لکھ دیتا وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور مفعول کی طرف نسبت دی جائے.
لیکن آپ کبھی سوچیں کس کی نسبت دی جائے، پھر سوال اٹھ سکتا ہے. تو میں نے اتنی بھی جگہ آپ کے سوال کی نہیں چھوڑی، سیدھا لکھ دیا اور مفعول کی طرف اس فعل کی نسبت دی جائے. نو سیرا نہیں، جب ضربہ کی دی اوپر تو ضربہ کی دے دو تاکہ آسانی رہے. زید وہاں سے حذف ہے. ضربہ نہیں، زورے با، زورے با خالدن، زورے با خالدن. اوپر کی مثال میں کیا تھا؟ ضربہ زید و خالدن. زید یہاں سے غائب، خالد مفعول تھا، اب اس کی فعل کی نسبت خالد کی طرف دے دی گئی. تو اب کہیں گے زورے با فعل مجہول اور خالدن نائب فاعل. ٹھیک ہے جی. اس مثال میں کیونکہ خالد جو کہ مفعول تھا، مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ نائب فاعل. نائب فاعل. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر فعل یا تو معلوم ہوتا ہے یا مجہول، یعنی یا تو اس کا فاعل ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، یا ذکر نہیں ہوتا. ذکر ہو تو فعل معلوم، ذکر نہ ہو تو فعل مجہول. اور میں نے ایک بات آپ کو ابھی بتائی دی تھی آپ کو، جب میں نے کہا ماضی کی اصل کیا ہے؟ مصدر. تو کون سے ماضی معلوم کی اصل مصدر ہے؟ ماضی معلوم بنتا ہے مصدر سے، ماضی مجہول مصدر سے نہیں بنتا. ماضی مجہول ماضی معلوم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ لکھ لیا؟ ہاں سب ایک منٹ. تنیز فاطمہ لکھا؟ جی ہاں. سارا لکھ لیا؟ نیچے کا باقی ذرا سا. وہ فعل ہے، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور مفعول کی طرف اس فعل کی نسبت دی جائے. لہذا کیونکہ مفعول کو اس فاعل کی جگہ رکھا ہے تو وہ مفعول ہوگا نائب فاعل اور یہ فعل ہوگا فعل مجہول. نتیجہ یہ نکلا ہر فعل، چاہے کوئی سا بھی فعل ہو، چاہے ماضی ہو، چاہے مضارع ہو، چاہے امر ہو، یا تو اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے یا کلام میں ذکر نہیں ہے. کلام میں ذکر ہے تو فعل معلوم، اور کلام میں اس کا فاعل ذکر نہیں ہے، اس کی مفعول کی نسبت مفعول کی طرف اس فعل کی نسبت دے دی گئی ہے تو وہ فعل مجہول. نقطہ یہ تھا کہ مجہول جو ہے وہ مصدر سے نہیں لیا جاتا. ماضی کا مجہول ماضی معلوم سے، مضارع کا مجہول مضارع مجہول سے، اور امر مجہول بھی مضارع مجہول سے. ٹھیک ہے، دیکھیے ایسے سمجھیے آپ، ماضی معلوم ایسے سمجھیے، مصدر سے لیا گیا ماضی معلوم. ٹھیک ہے، ماضی معلوم سے لیا گیا کیا؟ مضارع بھی لیا گیا جی، مضارع ماضی معلوم سے لیا ہی گیا. کون سا؟ مضارع معلوم. اور ماضی معلوم سے لیا گیا کیا؟ ماضی مجہول. ٹھیک ہے، اب مضارع معلوم سے اب یہاں جائیے، مضارع معلوم اس سے کیا لیا گیا جی؟ مضارع مجہول. اور کیا لیا گیا مضارع معلوم سے؟ امر معلوم. اب مضارع مجہول سے کیا لیا گیا جی؟ مضارع مجہول سے کیا لیا جاتا ہے؟ امر مجہول. امر معلوم سے نہیں، جیسے یہاں پہ تھا ماضی مجہول ماضی معلوم سے لیا گیا تھا، مضارع معلوم مضارع مجہول سے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، نہیں، مضارع مجہول مضارع معلوم سے لیا گیا تھا، ماضی مجہول ماضی معلوم سے لیا گیا تھا. لیکن امر معلوم تو لیا جاتا ہے امر معلوم سے، لیکن امر مجہول مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات جی؟ ایک اور بار بتا دیجیے گا. کنیز فاطمہ، جب میں نے مقدماتی بحث چل رہی تھی وہاں پہ ایک بات بتائی تھی، اصل اور مشتق. اصل اسے کہتے ہیں جس سے دوسرے کلمات لیے جاتے ہیں. تو بات فعل کی جب شروع ہوئی تو فعل کس سے لیا جاتا ہے؟ کہا فعل کی اصل ہے مصدر، یعنی مصدر سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مصدر سے ہر کوئی فعل نہیں لیا جاتا، فقط ماضی معلوم بنتا ہے. ماضی معلوم بنے گا مصدر سے. اب ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانا ہے تو وہ بھی ماضی معلوم سے بنے گا، مضارع معلوم بنانا ہے تو وہ بھی ماضی معلوم سے بنے گا. اب اگر مضارع
مجھول بنانا ہے تو مضارع مجھول اب ماضی یا مصدر سے نہیں بنے گا، مضارع مجھول بنے گا مضارع معلوم سے، اور مضارع معلوم سے مضارع مجھول، اور امر معلوم بھی مضارع معلوم سے، کیونکہ امر حاضر بنانے کا طریقہ یا امر غائب بنانے کا طریقہ کیا ہے، مضارع معلوم سے بنتا ہے۔ لیکن امر مجھول جو ہے وہ قاعدتاً ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب ماضی معلوم ماضی مجھول سے لیا گیا، مضارع مجھول مضارع معلوم سے لیا گیا، ٹھیک ہے، مضارع مجھول مضارع معلوم سے، ماضی مجھول ماضی معلوم سے، تو امر معلوم امر مجھول سے لیا جائے، اس سے مضارع مجھول سے امر مجھول امر معلوم سے جب ماضی مجھول کو کیسے لیا، ماضی معلوم سے، ماضی مجھول کو کیسے لیا، ماضی معلوم، مضارع مجھول کو کیسے لیا، مضارع معلوم سے، تو امر مجھول کو امر معلوم سے لینا چاہیے تھا نہیں، لیکن نہیں، امر مجھول خود مضارع مجھول سے لیا جاتا ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ سمجھ میں آگئی کنیز فاطمہ بات؟ جی آگا۔ ہاں، اصل اور مشتق والا بات ہے یہاں پر، اصل مطلب اس سے بنتا ہے، تو فعل کائے سے بنتے ہیں، ماضی بنتا ہے مصدر سے، اب باقی فعل مصدر سے نہیں بنتے ہیں، کبھی آپ سوچیں انہوں نے کہا تھا کہ فعل کی اصل کیا ہے، مصدر ہے، تو آپ ماضی مضارع اور امر سب کو جو ہے ان کی اصل مصدر بنا دیں، کبھی نہیں، مصدر سے صرف ماضی معلوم بنتا ہے، ماضی معلوم سے بنے گا مضارع معلوم، اور ماضی معلوم سے بنے گا ماضی مجھول، اب مضارع معلوم سے بنے گا مضارع مجھول اور امر مجھول، اور امر معلوم مضارع معلوم سے، سمجھ میں آئی بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فعل کی تعریف پڑھ لی، فعل کی زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع امر پڑھ لیا، اور اب فعل یا فاعل اس کا ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے، یہ پڑھ لیا ہے، صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ضمیروں کا فعل کے اندر کتنے صیغے ہوتے ہیں، فعل کے اندر صیغے کا کیا مطلب ہے، ساخت یعنی بناوٹ، ساخت یعنی بناوٹ، یہ جو ماضی کے یا مضارع کے جو 14 صیغے بنتے ہیں، 14 بناوٹیں تو ہیں جی، یہ 14 کیسے بن گئی، یہ 14 کیسے بن گئی، ٹھیک ہے، جو لوگ مجھ سے فارسی پڑھے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو لوگ مجھ سے فارسی پڑھے ہیں ان کے لیے آسان ہے، کیسے بھائی دیکھیے، جب فعل ہے وعلیکم السلام آغاز فاطمہ، یہ والی کلاس نہیں ہے، وہ دوسرا لنک ہے، آپ لنک صحیح سے دیکھیے، یہ صرف کا لنک ہے، وہ ابھی 2 منٹ بعد 45 سے شروع ہوگی، 11:15 سے، اصول عقائد، فی الحال تو 2-3 منٹ میں لیٹ میں پہنچوں گا۔ دیکھیے بھائی، جب فعل ہے کنیز فاطمہ سکینہ سبھی کا، آپ لوگ فارسی میں بھی آتے تھے جی، جو کام کو انجام دیتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، فعل یعنی کام، جو کام کو انجام دے وہ فاعل، تو ایک کام کو جو انجام دینے والا ہے، فارسی میں کیا بتایا تھا، یا تو فرسٹ پرسن ہے یعنی میں اور ہم، یا سیکنڈ پرسن ہے تو، یا تھرڈ پرسن ہے، نہ میں نہ تو، تھرڈ پرسن ہے، یہی بتایا گیا جی۔ تو جو فرسٹ پرسن ہے اسے کہتے ہیں متکلم، جو فرسٹ پرسن ہے اسے کہتے ہیں متکلم، جو سیکنڈ پرسن ہے اسے کہتے ہیں مخاطب یا حاضر، مخاطب یا حاضر، یا کام کو انجام دینے والا جو فاعل کیا ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، اسے کہتے ہیں غائب، اسے کہتے ہیں غائب، یہی تھے وہاں پہ بھی فارسی میں بھی جی، لیکن یہ فارسی میں 2 کر کے بنے تھے، غائب بھی یا ایک ہے یا ایک سے زیادہ، واحد اور جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، اس لیے وہاں 6 بنے تھے، کیوں 6 بنے تھے وہاں اور یہاں 14 بنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں 6 لیے بنے تھے کہ وہاں لیڈیز جینٹس کے لیے الگ سے صیغہ نہیں ہوتا جی، اور وہاں پہ یا تو واحد ہوتا ہے ایک، یا ایک سے زیادہ کو جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ایک کو واحد، 2 کو تسنیہ، 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، تو لہذا اب وہ جو فاعل ہے غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، جو کام کو انجام دینے والا تھرڈ پرسن ہے، یا تو وہ مرد ہے تو اسے کیا کہیں گے مذکر، یا ہے وہ عورت، یا ہے وہ عورت ہے تو اسے کیا کہیں گے مؤنث، کام کو انجام دینے والی یعنی فاعل یا تو تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن بھی یا تو مرد ہے یا عورت، مرد ہے تو مذکر، عورت ہے تو مؤنث، تھرڈ پرسن کام کو انجام دینے والا تھرڈ پرسن مرد یا تو وہ ایک ہے یا 2 ہے، یا 2 سے زیادہ، ایسے ہی ہے، یا وہ
تھرڈ پر کام کو انجام دینے والی تھرڈ پرسن عورت ہے، یا تو وہ ایک ہے ایک یا دو ہے یا دو ہیں، دو یا سے دو زیادہ، سے زیادہ ہے۔ ایسے کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 چھ 6 ہی سیم ٹو سیم مخاطب تو ہو جائیں گے حاضر کے، کیونکہ کام کو انجام دینے والا جو حاضر ہے سیکنڈ پرسن یا تو مرد ہے یا عورت، مرد ہے تو ایک ہے تو واحد، دو ہے تو تسنیہ، دو سے زیادہ ہے تو جمع، عورت ہے تو ایک ہے تو واحد تسنیہ جمع، کتنے ہو گئے؟ 6 اور 6 12۔ متکلم میں دو ہی ہوتے ہیں، متکلم میں دو ہی ہوتے ہیں، یا تو کیونکہ متکلم تو عورت مرد میں الگ سے نہیں ہوتا، مرد ہوگا تب بھی کہے گا میں نے کھایا، عورت ہوگی تب بھی کہے گی میں نے کھایا، جی لہذا ایک ہوتا ہے متکلم وحدہ یعنی اکیلا، یعنی جو بول رہا ہے تکلم کر رہا ہے وہ کام کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، تو کہیں گے واحد، یا اب 2 مرد ہوں یا 2 عورتیں ہوں، کیا کہیں گے؟ ہم نے کھایا، وہاں تو نہیں کہیں گے تسنیہ، وہاں کیا کہیں گے؟ ہم نے کھایا، تو ہم دو کو، ہم ایک سے زیادہ کو ہم ہی کہتے ہیں، چاہے 2 ہو چاہے 2 سے زیادہ، لہذا 2 ہو یا 2 سے زیادہ تو اس جمع میں آتے ہیں وہ، تو اس لیے کہتے ہیں متکلم مع الغیر، متکلم مع الغیر، متکلم مع الغیر، متکلم وحدہ، متکلم کیوں کہتے ہیں متکلم وحدہ؟ اکیلا کلام کرنے والا، یعنی کام کی نسبت میں نے کھایا تو میں ہی بول رہا ہوں اور کھانے کی نسبت میں اپنی ہی طرف دے رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کھایا، یعنی جو تکلم کر رہا ہے وہ غیر کے ساتھ بھی نسبت دے رہا ہے، ہم نے کھایا تو میں بولنے والا، سب تھوڑی بول رہے ہیں، سب تھوڑی بول رہے ہیں، بول رہا ہوں ہم نے کھایا، تو کھانے کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ میں اوروں کی طرف بھی دے رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں اس متکلم مال غیر، جسے ہم واحد متکلم جمع متکلم کہتے ہیں۔ تو 6 غائب کے 6 حاضر کے 2 متکلم کے کتنے ہو گئے؟ 14۔ اب ہم یہ 14 کے جو میں بات ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں صرف والوں کو جتنوں کو بھی پڑھاتا ہوں، آپ لکھنا، یہ تو میں نے سکھا دیا، آسان ہے، اب لکھنا سیکھ جائیں گے آپ، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، مرد عورت، واحد تسنیہ جمع، لیکن یہ آپ کو نام کے ساتھ یاد ہونے چاہیے، نام اور نمبر، نام اور نمبر، واحد تسنیہ جمع، پہلا صیغہ کون سا ہے؟ تسنیہ مذکر، آپ سے پوچھے تیسرا صیغہ کا نام تو آپ کہیں جمع مذکر غائب، چھٹے صیغہ کا نام جمع مؤنث غائب، 12ویں صیغہ کا نام جمع مؤنث مخاطب، صیغہ یا نمبر کے ساتھ نام یاد ہونے چاہیے، یہ میں پہلی بار بھی کہہ رہا ہوں اور آخری بار بھی ہونا چاہیے یہی بات، صیغوں کے نام 14 کے 14 کے نمبر کے ساتھ، میں آپ سے یا تو یہ پوچھ سکتا ہوں واحد مؤنث حاضر کون سا صیغہ ہے؟ فوراً کہیے 10واں، جمع مؤنث حاضر کون سا صیغہ ہے؟ فوراً کہیے 12واں، جمع مؤنث غائب کون سا صیغہ ہے؟ فوراً کہیے 6، تسنیہ مذکر حاضر کون سا صیغہ ہے؟ فوراً کہیے 8واں، ٹھیک ہے؟ تسنیہ مؤنث حاضر کون سا صیغہ ہے؟ فوراً کہیے 11واں، ایسے یاد ہونے چاہیے، یا میں آپ سے کہوں 11ویں صیغہ کا نام، فوراً کہیے تسنیہ مؤنث حاضر، 8ویں صیغہ کا نام تسنیہ مذکر حاضر، 7ویں صیغہ کا نام واحد مذکر حاضر، ایسے ادھر سے بھی میں نام لوں واحد مؤنث حاضر کا، واحد مؤنث حاضر، تو آپ کہیے ایک دم سے کیا 10واں صیغہ، ایسے یاد ہونا چاہیے، میں آپ سے پوچھوں 10واں صیغہ، ایسے بھی یاد ہونا چاہیے واحد مؤنث حاضر، ایسے ہی یاد ہونا چاہیے۔ یہ میں نے 6 کا نقشہ بنا دیا ہے، آپ بڑی جگہ کر کے 6 کا ایسے یہ بنا دینا، 2 کا میں نے یہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ جی ایک لکھا جی؟ جی ہو گیا جی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔